وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ان آیات میں اللہ کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، اور میں نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ یہ آیت نمبر 20 سے اللہ کی نشانیاں شروع ہوئی ہیں. ہم یہ آیت نمبر 24 پڑھ رہے ہیں. اس سے پچھلی آیات میں زمین کے بنجر ہونے کے بعد، زمین کی موت کے بعد زمین کے زندہ ہونے کا ذکر تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ اس بارش کے ذریعے زمین کو زندہ کرتے ہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ اسی طرح تمہیں بھی نکالا جائے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ زمین کو بنجر ہونے کے بعد بارش کے ذریعے، پانی کے ذریعے زندہ کر دیتے ہیں، مردہ ہونے کے بعد زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس طرح انسان بھی مرنے کے بعد زندہ ہوگا. مشرکین مکہ اور بہت سارے گروہ مرنے کے بعد زندگی کا انکار کرتے تھے، بعث بعد الموت کے منکر تھے. مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرنا میں نے ذکر کیا تھا، در حقیقت یہ صرف مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا انکار ہے، اللہ رب العالمین کی قدرتوں کا، طاقتوں کا انکار ہے، اللہ رب العالمین کی تکذیب ہے. اسی لیے یہ حدیث مبارکہ میں جسے اللہ نے فرمایا کہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے اور بنی آدم مجھے جھٹلاتا ہے، صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق. گالی دینا کیا ہے بنی آدم کا اللہ کو والعیاذ باللہ، کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے اور یہ اللہ کے لیے گالی کی طرح ہے. اور بنی آدم کا اللہ کو جھٹلانا کیا ہے کہ بنی آدم کہتا ہے اللہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا نہیں سکتے. تو یہ اللہ کا انکار ہے، اللہ کی تکذیب ہے، اللہ کی قدرتوں کی، اللہ کی طاقتوں کی تکذیب ہے اصل میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں اپنی طاقتیں، اپنی قدرتیں، اپنے توحید کے دلائل، جو اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت، توحید الوہیت کے بھی دلائل ہیں، جو اللہ کی قدرتوں اور طاقتوں کے بھی دلائل ہیں، اور جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ، بعث بعد الموت، اس کے بھی دلائل ہیں. ان آیات میں اللہ رب العالمین وہ دلائل بیان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، وہ دکھاتا ہے تمہیں البرق، بجلی، خوفا و طمعا، خوف کے لیے اور امید کے لیے.
خوف دلانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے۔ تو جو ہمیں بجلی نظر آتی ہے، اور بجلی جو ہمیں چمکتی نظر آتی ہے، یہ بارش سے پہلے ہوتی ہے، یہ بادلوں کی گرج کے ساتھ، اور بارش جب ہو رہی ہوتی ہے یا بارش کے نازل ہونے سے پہلے، بارش کے اترنے سے پہلے بجلی جو ہے وہ ہمیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس بجلی سے بہت سے لوگ خوفزدہ بھی ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ امید بھی حاصل کرتے ہیں۔ خوف کس بات کا؟ کہ کہیں یہ بجلی جو ہے یہ گر نہ پڑے، گر کر نقصان نہ پہنچا دے، یا اس بجلی کے بعد جو بارش ہوگی، جو تیز اور طوفانی بارش ہوگی، وہ تیز اور طوفانی بارش سیلاب کا، تباہی کا، نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ تو یہ خوف ہے۔ اور طمعاً، اور امید، بجلی سے امید بھی ہوتی ہے۔ امید کس بات کی؟ کہ اس بجلی کے بعد بارش ہوگی، اور وہ بارش جو ہے وہ خشک سالی کا، قحط کا اور ان چیزوں کا خاتمہ کرے گی۔ تو اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، خوف دلانے کے لیے بھی اور امید دلانے کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان خوف زدہ بھی رہے، اللہ کی نافرمانی کر کے انسان کبھی بھی مطمئن نہ رہے، انسان اپنے رب سے ڈرتا رہے، وطمعاً، اور امید میں بھی رہے۔ انسان یہ نہ ہو کہ اللہ کا اتنا ڈر انسان کو ہو کہ انسان اب یہ سمجھے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب میرے لیے کوئی رحمت کی، کوئی امید کی کوئی بھی کرن موجود نہیں ہے۔ تو انسان جو ہے وہ مایوس ہو کر اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، اللہ کی رحمتوں سے ہی مایوس ہو جائے۔ ایسی مایوسی تو کفر ہوتی ہے۔ یہ تو اس طرح کی مایوسی ہے جو ابلیس مایوس ہوا تھا، شیطان، اسی لیے اس کا نام ابلیس، اس کا لقب ابلیس ہے، بہت زیادہ مایوس ہونے والا۔ تو ایسی مایوسی کفر ہوتی ہے، جس مایوسی کی وجہ سے انسان کو پتہ ہے میں گناہ گار ہوں، لیکن وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اب مجھے معافی نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العالمین تو ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو صرف خوف یہ بھی انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت کی توقع انسان ختم کر دیتا ہے۔ اور صرف امید، انسان امیدوں میں مبتلا ہو جائے، خوف انسان کا ختم ہی ہو جائے، انسان خواہشوں میں مبتلا ہو جائے، تو یہ چیز بھی انسان کے لیے زہر حلال ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اللہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف اور امید دلانے کے لیے۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ انسان خوف زدہ بھی رہے اللہ کے غضب سے۔ انسان جب دیکھے کہ بارش ہونے والی ہے، بجلی آنے والی ہے، انسان ڈرے، کہیں یہ بارش، کہیں یہ بجلی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو، تو انسان ڈر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، ڈر کر انسان اپنے رب کے قریب ہو، اپنے رب سے لو لگائے، اور امید بھی پیدا کرنے کے لیے اگر ایک انسان سے گناہ ہو تو انسان کو اس کے باوجود امید ہو کہ میرا رب جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ گناہ کے باوجود انسان کو امید ہو کہ میرا رب بڑا رحم کرنے والا ہے، میں اگر اللہ سے رجوع کروں گا، نیک کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، اللہ مجھے میرے درجات بلند کریں گے۔ تو ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، یہ دونوں پہلو ہر وقت ہمارے سامنے موجود رہنے چاہیے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نازل کرتے ہیں بلندی سے پانی۔ السماء سموب سے ہے بلندی، اس سے مراد بادل بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد چھت بھی ہوتی ہے، اس سے مراد آسمان بھی ہوتا ہے۔ اللہ نازل کرتے ہیں آسمان سے پانی، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، آسمان سے بارش اتارنے والے اللہ ہیں۔ تو فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، بس اللہ زندہ کرتے ہیں اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ تو یہ جو اللہ آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں، تو یہ بارش اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اس اللہ کی بہت بڑی قدرت سے بنجر زمین، خشک زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ آسمان سے اترنے والی بارش، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ آیت جس میں پانی کے اترنے کا ذکر ہے اور اس پانی کے اترنے سے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں، آیت اس کو ذہن سے نکل گئی، یہ چلیں پھر انشاءاللہ پھر بیان کر دوں گا۔ تو اللہ کی قدرت یہ بھی ہے بجلی کے علاوہ کہ اللہ آسمان سے پانی اتارتے ہیں اور پھر اللہ اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اس کی موت کے بعد۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل کرتی ہے، جو عقل رکھتی ہے۔
اس کے بعد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، یہ کہ قائم دائم ہیں آسمان اور زمین بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اللہ کی بہت بڑی طاقت ہے کہ زمین و آسمان وہ اللہ کے حکم سے قائم دائم ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان کو سہارا دیا ہوا ہے، زمین و آسمان کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اگر اللہ کی پکڑ نہ ہو، اگر اللہ نے نہ تھاما ہو زمین آسمان کو، تو یہ زمین آسمان یہ اپنی جگہ پہ قائم دائم نہیں رہ سکتے۔ یہ جس تسلسل کے ساتھ اور جس آربٹ، جس مدار میں ایک مخصوص طریقے کے ساتھ تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں، یہ اس سموتھ طریقے سے نہ چل رہے ہوں نہ تیر رہے ہوں، یہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہی ہے جنہوں نے جو ہے وہ انہیں تھاما ہوا ہے۔ آسمان قائم دائم ہے اللہ کے حکم سے، زمین کو بھی اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ اگر اللہ نے نہ تھاما ہو تو یہ آپ اس میں مل جائیں اور تباہ و برباد ہو جائیں، تباہی پھیل جائے۔ ایک آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، سورہ فاطر آیت نمبر 41، کہ اللہ نے تھاما ہوا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، ان تزولا، کہیں وہ زائل نہ ہو جائیں، کہیں وہ گر نہ جائیں۔ اللہ زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہے اور اللہ نے انہیں پکڑ کے رکھا ہوا ہے، کہیں وہ گر نہ جائیں۔ اگر اللہ کی پکڑ نہ ہو تو زمین و آسمان قائم دائم نہ رہیں، آسمان گر جائے نیچے، اور آسمان اتنی بڑی مخلوق ہے تو تباہی پھیل جائے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں۔ ہمیں یہ آسمان بغیر ستونوں کو نظر آتا ہے، تو یہ ہمارے اوپر گرتا کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ نے اسے تھاما ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن زَالَتَا، البتہ اگر یہ دونوں گر جائیں، اگر یہ دونوں زائل ہو جائیں زمین و آسمان، علیکم السلام، ان امسکہما من احد من بعد، نہیں ہے تھامنے والا ان دونوں کو، من احد، کوئی ایک بھی، من بعد ہی، اللہ کے بعد۔ اگر زمین و آسمان کو اللہ نہ تھامے اور اللہ کے نہ تھامنے کی وجہ سے یہ زائل ہونا شروع ہو جائیں، گرنا شروع ہو جائیں، کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے بعد جو ان کو تھام سکے، جو ان کو کنٹرول کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا کرنے کے بعد، زمین و آسمان کو تخلیق کرنے کے بعد ایک نظام بنا کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العالمین ہر لمحے، ہر آن انہیں تھامے ہوئے ہیں، انہیں کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے اللہ کی توجہ کہیں اور ہو جائے تو یہ تباہی پھیل جائے پوری کائنات کے اندر۔ اللہ رب العالمین ہر لمحہ، ہر آن، زمین و آسمان اور جتنی چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین ان کو تھامے ہوئے ہیں، ان کی تدبیر فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرما رہے ہیں۔ زمین و آسمان اللہ کے حکم سے قائم دائم ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ نے اس بات کو مزید واضح فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ حج آیت نمبر 65، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ زمین میں ہے یہ سارا کا سارا اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، والفلک، اور کشتی کو بھی، تجری فی البحر بامرہ، جو چلتی ہے سمندر میں اللہ کے حکم سے۔ سمندروں میں جو کشتی چلتی ہے یا جو بحری جہاز چلتے ہیں، ان کو بھی اللہ ہی تھامے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کا احاطہ نہ ہو اور اللہ نے ان کو نہ تھاما ہو تو یہ کشتی بھی سمندر کے اندر نہ چل سکے۔ فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وہ تھامے ہوئے ہے آسمان کو، کہیں وہ زمین پر نہ گر پڑے، إِلَّا بِإِذْنِهِ، مگر اللہ کے حکم سے۔ آسمان کو اگر اللہ نے تھاما ہے تو آسمان جو ہے وہ ٹکا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے آسمان کو چھوڑ دے تو آسمان زمین پہ کب کا گر چکا ہو، اور آسمان کتنا بڑا ہے اور کتنی بڑی تباہی پھیلے گی، اس سے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، ہر وقت، ہر آن اللہ رب العالمین زمین و آسمان کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، ان کو پکڑے ہوئے ہیں، اور ہر وقت، ہر لمحہ یہ جو اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرما رہے ہیں، زمین و آسمان کو پکڑے ہوئے ہیں، یہ زمین و آسمان کی حفاظت کرنا اللہ کو یہ چیز تھکاتی بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہر وقت زمین و آسمان کی حفاظت کر کے تھک جاتے ہیں، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ،
اللہ رب العالمین ہر لمحہ ہر آن زمین و آسمان کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اور اس سے اللہ رب العالمین تھکتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب پوری کائنات پیدا فرمائی تھی، اس پوری کائنات کو اللہ رب العالمین نے 6 دنوں میں یا 6 ادوار میں 6 زمانوں میں، وہاں اللہ نے ایام کا لفظ بولا ہے، 6 دنوں میں اللہ نے پیدا فرمایا، تو اللہ رب العالمین کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، نہ اللہ رب العالمین کو ان عظیم مخلوقات کو پیدا کرنے میں کوئی تھکاوٹ ہے، نہ اللہ رب العالمین کو ان مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد ہر لمحہ ان کی حفاظت کرنے میں، اللہ رب العالمین پیدا کرنے کے بعد اصول بنا کر ان کو چھوڑ کے بیٹھ نہیں گئے فارغ ہو کر، اللہ رب العالمین ہر لمحہ تدبیر فرما رہے ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کائنات میں جو بھی ہے تو وہ فنا ہونے والا ہے، ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف آپ کا رب باقی رہ جائے گا جو جلال والا ہے، جو شان والا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض، زمین و آسمان میں جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ سے ہی سوال کرتے ہیں۔ کل یوم هو فی شأن، ہر دن اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی حالت میں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تخلیق کے بعد، کائنات کو بنانے کے بعد، نظام بنانے کے بعد فارغ ہو کر نہیں بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نظام بنا دیا ہے، اب اللہ بھی اس نظام کو نہیں توڑ سکتے، والعیاذ باللہ، اب یہ نظام جیسے ہے ویسے چلتا رہے گا، اب یہ فطرت اور یہ نیچر ہی سب کچھ ہے۔ ان کے نزدیک یہ فطرت اور یہ نیچر، اس کی خلاف ورزی انسان تو کر نہیں سکتا، ان کے نزدیک اللہ بھی نہیں کر سکتے، ان کے نزدیک یہ نیچر اور یہ فطرت ہی سب کچھ ہے، والعیاذ باللہ۔ ایسے لوگوں کو نیچری کہتے ہیں، یہ سر سید اور ان جیسے لوگ جو ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو نظام بنایا ہے، اس زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اللہ رب العالمین اس کو تھامے ہوئے ہے، اور اللہ رب العالمین ہر لمحہ تدبیر فرما رہے ہیں، ہر وقت کسی نہ کسی حالت میں۔ تو یہ مطلب ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ زمین و آسمان قائم دائم اگر ہیں تو اللہ کے حکم سے۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ، پھر اچانک وہ پکارے گا تمہیں، پکارنا زمین سے، اذا انتم تخرجون، پھر اچانک تم نکلو گے۔ جو اللہ رب العالمین اتنی قدرتوں والا ہے، اس اللہ رب العالمین کو تمہیں دوبارہ پیدا کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے پاپڑ نہیں بیلنے پڑیں گے، اسے کوئی بہت زیادہ محنتیں نہیں کرنی پڑیں گی، اللہ تمہیں ایک ہی دفعہ پکاریں گے اور تم پھر نکلو گے، قبروں سے نکلو گے، تم مردہ ہوگے لیکن تم زندہ ہو جاؤ گے، اور زندہ ہو کر تم نکلو گے اور اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو اللہ رب العالمین یہ تمام کام کرتا ہے، جن تمام قدرتوں کا پیچھے ذکر ہوا، تو وہ اللہ رب العالمین انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ تمہیں ایک ہی دفعہ بلائے گا، تم سب دوڑے آؤ گے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، فرمایا کہ جس دن اللہ رب العالمین قیامت کے دن بلائیں گے انسانوں کو، تو لوگ قبروں سے اتنی تیزی سے نکلیں گے، یوم یخرجون من الاجداث سراعا، اس دن وہ قبروں سے، بوسیدہ قبروں سے اس تیزی سے نکلیں گے، کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ اپنے استہانوں کی طرف، بت خانوں کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جس طرح یہ لوگ اپنی زندگی میں کفر و شرک کے لیے اور بتوں کی عبادت کے لیے دوڑ دوڑ کر جاتے تھے، تو اس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم قبروں سے نکلو گے تو اس طرح دوڑ کر میدان محشر کی طرف جاؤ گے۔ انسان پیدا بھی ہوگا اور پیدا ہو کر میدان محشر کی طرف دوڑے گا بھی پھر، اور اللہ کے لیے یہ پیدا کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز ہے۔ کیا مراد ہے اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، زمین و آسمان خود اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ زمین و آسمان خود اور زمین و آسمان میں موجود ہر چیز اللہ کی ہے۔
اللہ کی مخلوق بھی ہے اور اللہ کی ملکیت بھی ہے، اللہ رب العالمین کی ہے، زمین و آسمان بھی، اور زمین و آسمان میں موجود ہر چیز بھی، ہر قسم کا خزانہ بھی، ہر مخلوق بھی، سب کے سب اللہ رب العالمین کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی مخلوق بھی، اللہ رب العالمین کے مملوک بھی، ملکیت بھی، اور اللہ رب العالمین کے تابع فرما بھی۔ کوئی اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت سے، پکڑ سے بچ کے بھی نہیں جا سکتا، ہر چیز اللہ رب العالمین کی ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، بے شک ہم ہی ہیں، ہم وارث ہیں زمین کے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے ان تمام چیزوں کے ہم وارث ہیں، زمین اور زمین پہ بسنے والی ہر چیز کے ہم ہی وارث ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے لیے ہی جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں سارا اللہ کا ہے، اللہ کی مخلوق، اللہ کی مملوک، اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ کل لہ قانتون، ہر ایک، ہر چیز اللہ کے علاوہ جو ہے اسی کے لیے قانتون، فرما بردار بھی ہے، ہر چیز اللہ کے لیے فرما بردار ہے۔ ہر چیز کے اندر زمین و آسمان بھی آگے، اور زمین و آسمان میں بسنے والی ہر چیز، چاہے وہ زندہ ہے، چاہے وہ مردہ ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جن ہے، چاہے وہ حیوانات ہیں، چاہے وہ نباتات ہیں، چاہے وہ جمادات ہیں، ہر چیز اللہ رب العالمین کی تابع فرما ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے فرما بردار ہے۔ فرما بردار کس معنی میں؟ کہ اللہ رب العالمین کے حکموں کے تابع ہے، اللہ رب العالمین کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ وہ بھی جنہیں اللہ نے اختیار نہیں دیا، انسانوں جن کے علاوہ ہر مخلوق، زمین و آسمان سمیت، پہاڑوں سمیت، درختوں سمیت، اور وہ بھی جنہیں اللہ نے اختیار دیا ہے، ان کو یہ دھوکہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے انہیں وہ تھوڑا سا اختیار دیا، معمولی سے اختیار دیا ہے، حق اور باطل میں سے کسی ایک چیز کو وقتی طور پہ اختیار کرنے کا۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس اختیار ہے، اب میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ انسان کی بہت بڑی بھول ہے۔ جس کے پاس اختیار ہے اور وہ اس اختیار کا ناجائز استعمال بھی کرتا ہے، سرکشی بھی کرتا ہے، فرعونیت کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، وہ الوہیت کا دعویٰ بھی کر لیتا ہے، ایسے لوگ بھی اللہ رب العالمین کے سامنے فرما بردار ہیں۔ ایسے لوگ بھی اللہ کے سامنے چوں بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا حکم آتا ہے بیمار ہو جاؤ، بیمار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم آتا ہے مر جاؤ، مر جاتے ہیں۔ کوئی اللہ کے اس حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا ان کے بارے میں، وہ فیصلہ ایز اٹ از لاگو ہوتا ہے، کوئی آگے سے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہر چیز اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے تابع فرما ہے، فرما بردار ہے، اللہ کی پابند ہے، چاہے دل سے مانے پھر بھی، چاہے دل سے نہ مانے پھر بھی۔ طوعا وکرہا افغیر دین اللہ یبغون، سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ، اللہ کو نہ ماننے والے لوگ اللہ کے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی اور حکم تلاش کرتے ہیں، کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی شان تو یہ ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ رب العالمین کے سامنے موتی ہے، چاہے خوشی سے ہو چاہے ناخوشی سے۔ تمام مخلوقات انسان اور جن کے علاوہ خوشی سے اللہ رب العالمین کے سامنے تابع ہیں، ان کے پاس اختیار بھی نہیں ہے، وہ پھر بھی خوشی سے اللہ رب العالمین کے سامنے تابع ہیں۔ انسان اور جن ہی ہیں جو کہیں ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے، ہم پسند نہیں کرتے، ناپسند کریں پھر بھی تابع ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے۔ کوئی اگر سمجھتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، میں اللہ کے سامنے تابع نہیں ہوں، تو ذرا موت کو للکار کے دکھائے، پھر موت سے بچ کے دکھائے۔ پھر قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ موت تو تمہیں آ لے گی ہر حال میں۔ ایک انسان مضبوط سے مضبوط قلعے میں داخل ہو جائے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم بلند و بالا مضبوط قلعوں میں بھی ہو تو تمہیں موت آ لے گی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اس اللہ رب العالمین کے بارے میں انسان یہ تصور کرے کہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ فلاں کام سے عاجز ہے، وہ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، والعیاذ باللہ۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ اب یہ آخری آیت ہے اس موضوع کی، جس میں اللہ رب العالمین اس مرنے کے بعد کی زندگی کو ثابت فرما رہے ہیں، بعث بعد الموت کے عقلی دلائل دے رہے ہیں، اپنی قدرتیں بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ اس کا نتیجہ ہے، اس کا کنکلوژن ہے، آخری آیت ہے یہ اس موضوع پر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اب صراحت سے اس مسئلے کو واضح فرما رہے ہیں کہ وہ ذات ہیں اللہ رب العالمین جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی۔ پہلی دفعہ بھی اللہ نے پیدا کیا،
ثم یعیدہ، پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرے گا، وہو اہون علیہ، اور وہ بہت آسان ہے اس پر. یعنی اعادہ کرنا تو بہت آسان ہے، اعادہ کرنا تو ابتدا کرنے سے بہت آسان ہوتا ہے. میں نے یہ معنی کیا وہ بہت آسان ہے اس پر، حالانکہ اصل معنی اس کا ہونا چاہیے اہون. یہ افعلو وزن ہے، افعل التفضیل. جو افعل التفضیل کا وزن ہوتا ہے اس میں مقابلہ ہوتا ہے. اصل معنی ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ آسان ہے اللہ پر، یعنی اس میں مقابلہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز اللہ پر فلاں چیز سے زیادہ آسان ہے. یہاں بھی دو چیزیں ہیں. ایک تو اللہ نے فرمایا کہ ایک ہے پہلی تخلیق کی ابتدا، جو اللہ نے ہر چیز کو، زمین و آسمان کو پیدا کیا، انسان و جن کو پیدا کیا، ہر مخلوق کو پیدا کیا پہلی مرتبہ. اور پھر ایک اللہ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اللہ رب العالمین نے دوبارہ پیدا کرنا ہے، جس کے بارے میں مشرکین کافر لوگ جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایک ہے کائنات کی تخلیق کی ابتدا پہلی مرتبہ، وہ تو تم سب مانتے ہو. ایک ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، جس کے بارے میں تم لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ جس اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا، جو تم مانتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا، وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا، جس کے بارے میں تم شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہو. دو چیزیں ذکر کی، پہلی دفعہ پیدا کرنا، دوبارہ پیدا کرنا. پہلی دفعہ پیدا کرنے کو سب مانتے ہیں، دوبارہ پیدا کرنے کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا. اب یہ افعل و تفضیل ہے، افعل و تفضیل میں مقابلہ ہوتا ہے. اصل معنی ہونا چاہیے کہ اعادہ کرنا، دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے، لیکن مفسرین کرام نے کہا ہے یہاں زیادہ آسان کا معنی کرنے کی بجائے یہاں بہت آسان کا معنی کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں اگر یہاں زیادہ آسان ہے کا معنی کیا جائے تو اس سے مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے پہلی دفعہ تخلیق کرنا، پہلی دفعہ پیدا کیا اللہ نے، دوسری دفعہ جو پیدا کرنا ہے، اعادہ کرنا ہے، وہ زیادہ آسان ہے پہلی دفعہ کی بنسبت. اگر دوسری دفعہ پیدا کرنا زیادہ آسان اگر ہم یہ معنی کریں، اس کا مفہوم مخالف نکلے گا. پہلی دفعہ پیدا کرنا دوسری دفعہ پیدا کرنے کی بنسبت کچھ مشکل تھا. اللہ رب العالمین کے لیے تو مشکل کا لفظ بولا بھی نہیں جا سکتا، تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے مقابلہ کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جب اللہ رب العالمین کے لیے افعل و تفضیل کا صیغہ آئے، وہاں مقابلہ نہیں ہوتا، وہاں مبالغہ مراد ہوتا ہے. وہاں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے دوسری دفعہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے. اگر یہ کہا جائے گا تو پہلی دفعہ پیدا کرنے کے بارے میں ہمیں یہ تصور کرنا پڑے گا کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے بنسبت مشکل ہے. مشکل کا لفظ تو اللہ کے لیے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو معنی یہ کیا جائے، تفسیر یہ کی جائے کہ اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے پہلی دفعہ پیدا کیا، وہی دوبارہ بھی پیدا کریں گے، اور وہ اللہ پر بہت آسان ہے دوسری دفعہ پیدا کرنا. یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. اللہ اکبر کا معنی ہم میں سے بہت لوگ کرتے ہوں گے اللہ سب سے بڑا ہے. کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے کہ بجائے اللہ بہت بڑا ہے. یہ اس کا زیادہ بہتر معنی یہ ہے اللہ بہت بڑا ہے. اگر اللہ سب سے بڑا ہے معنی کیا جائے تو اس سے مفہوم مخالف نکلتا ہے کچھ اور بھی بڑے ہیں. بھئی کچھ اور بڑے ہوں گے اگر آپس کی بات ہو، تو جب اللہ سے مقابلہ آئے تو وہاں پھر کسی کے بڑے کا لفظ جو ہے وہ تصور میں نہیں آ سکتا. اللہ سے مقابلے میں تو کوئی بڑائی چھوٹائی کی کوئی بڑائی کی بات ہے ہی نہیں اللہ کے سامنے کسی کی، کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے. تو یہاں بھی کئی مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے کا معنی کرنے کی بجائے اللہ بہت بڑا ہے. مقابلہ نہ کسی سے کیا جائے، کوئی اللہ کے مقابلے میں آ جائے یہ چیز محال ہے. تو مفسرین کہتے ہیں یہ جو مقابلے کے صیغے ہیں جب اللہ رب العالمین کے لیے یہ استعمال ہوں تو وہاں مقابلہ نہیں ہوتا، وہاں پھر مبالغہ ہی مبالغہ مراد ہوتا ہے. مقابلے میں تو پھر کسی دوسرے کو بھی ساتھ کھڑا کرنا پڑتا ہے، تو اللہ کے سامنے کوئی مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا. اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ پیدا کیا، پھر وہ اس کا اعادہ بھی کریں گے، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا تو بہت آسان ہے اللہ پر. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ افعل و تفضیل کے لیے آتا ہے نا. افعل و تفضیل کا یعنی معنی اکثر مقابلہ ہوتا ہے. دیکھیے ایک ہے مقابلہ دو گروہوں میں ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مبالغہ. دونوں میں اصل میں ایک چیز کو شدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. مقابلے میں بھی ہم کہتے ہیں فلاں فلاں سے زیادہ اچھا ہے، فلاں فلاں سے زیادہ طاقتور ہے. مبالغہ میں دونوں میں جو ہے نا وہ ہم ایک چیز کو زور دے کے بیان کرتے ہیں. تو افعل و تفضیل کا معنی مقابلے کے بجائے مبالغے کا معنی بھی کیا جا سکتا ہے.
اگرچہ اس کا اکثر معنی اس کا مقابلے کا ہوتا ہے، لیکن جب یہ اللہ کے لیے آئے تو پھر وہاں مقابلہ کرنے کی بجائے اس کا معنی مبالغے کا کرنا چاہیے۔ اب مثلا قرآن کریم کی آیت علیہ صلی اللہ بأحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا؟ یہ اس کا معنی یہ نہیں کرنا چاہیے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ رب العالمین کے مقابلے میں اور بھی لوگ جو ہیں فیصلہ کرتے ہیں، یہاں یعنی اللہ بہت بہتر فیصلہ کرنے والا، مبالغے کا انداز اختیار کیا جائے بجائے اس کے کہ وہ مقابلے کا انداز اختیار کیا جائے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے اعلیٰ ترین مثال ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ یعنی اللہ رب العالمین کی صفات اس طرح کی ہیں کہ انسان کا ذہن اتنا چھوٹا ہے کہ انسان کا ذہن اللہ رب العالمین کی صفات کا احاطہ کرنا، اس کے بارے میں زیادہ غور کرنا، انسان کا ذہن بہت ناقص ہے۔ انسان خود ناقص ہے، انسان کا ذہن بھی ناقص ہے۔ انسان کا ذہن اتنا ناقص ہے کہ انسان تو اپنی ماہیت کے بارے میں پوری سمجھ بوجھ رکھنا انسان کے لیے مشکل ہے، کجا یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کی قدرتوں اور اللہ رب العالمین کی صفات کا احاطہ کرنے پر اتر آئے۔ انسان تو اپنے بارے میں دیکھیے، انسان جو ہے وہ جسم اور روح کا مرکب ہے، انسان بھی مخلوق ہے اللہ کی، انسان کی روح بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنے بارے میں بھی بہت سی چیزیں نہیں سمجھ سکتا ناقص ہونے کی وجہ سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں اتنا علم نہیں دیا گیا کہ تم روح کے بارے میں سمجھ سکو۔ انسان اپنے بارے میں پورا سمجھ نہیں سکتا، رب کے بارے میں انسان جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ سمجھ سکے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کے بارے میں سمجھ نہ ہو، اس کا ایک طریقہ کار یہ انسان اپنے بارے میں غور کرے تو اللہ کے لیے جو ہمارے ہاں اچھی مثال ہے، اللہ کے لیے اس کی اعلیٰ ترین مثال مان لے۔ اذان کے بعد اس کو واضح کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ کے لیے اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ ترین مثال سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے لیے اعلیٰ ترین مثال سے مراد یہ ہے دنیا میں جو بھی اچھی مثال ہوتی ہے، جو بھی اچھی صفات ہوتی ہے، تو اللہ کے لیے وہ تمام اچھی صفات اعلیٰ ترین صورت میں اللہ رب العالمین میں موجود ہے۔ دنیا میں اگر ہم دیکھیں، یہ جو اللہ نے یہاں دلیل پیش کی ہے کہ جو اللہ پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل کام ہے۔ اب اس بات کو دنیاوی طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے ناقص ذہن سے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے دنیاوی مثالوں کے اعتبار سے، جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بھی مثالیں باز دی تھیں کہ پہلی دفعہ چیز کو پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، جب انوینٹ کرنا، ایجاد کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جب ایک چیز ایجاد ہو جائے تو پھر اس کو دوبارہ بنانا، اس کی کاپی کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ پہلی دفعہ ایجاد مشکل ہوتی ہے، کاپی کرنا اور یہ چیزیں آسان ہوتی ہیں۔ اب اللہ رب العالمین کے لیے اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اب اس کو اس مثال میں آپ فٹ کر کے دیکھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دنیا کے اندر طاقت ایک اچھی صفت شمار ہوتی ہے، ایک فلاں طاقتور ہے۔ جب دنیا کے اندر طاقت ایک اچھی صفت ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے یہ صفت کمال درجے کی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے اعلیٰ ترین مثال ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ ہر اچھی چیز اللہ رب العالمین کے اعلیٰ ترین صورت میں، اور جو چیز ہمارے ہاں بری شمار ہوتی ہے، مذمت والی چیز شمار ہوتی ہے، تو وہ اللہ کے لیے وہ چیز سب سے زیادہ قابل مذمت ہوگی، اور اللہ رب العالمین اس سے بالکل دور ہوں گے۔ اور جو چیز صفت کمال ہے، اچھی صفت ہے، وہ اللہ رب العالمین میں اعلیٰ ترین صورت میں موجود ہوگی۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ کے لیے اعلیٰ ترین مثال ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہاں یہ موضوع ختم ہو گیا ہے اللہ رب العالمین کی قدرتوں کا اور اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا، اور یہ موضوع جیسے میں نے ذکر کیا یہ شروع ہوا تھا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ یہ زمین مردہ سے زندہ ہوتی ہے، اسی طرح تم بھی زندہ کیے جاؤ گے۔ یہاں سے یہ موضوع شروع ہوا تھا، اسی جگہ پر یہ موضوع ختم ہوا، یعنی بعث بعد الموت سے یہ موضوع شروع ہوا تھا، بعث بعد الموت پہ ہی ختم ہوا۔ درمیان میں اللہ کی قدرتوں کے دلائل ہیں، جس سے پتہ لگا کہ جو لوگ بعث بعد الموت کو نہیں مانتے وہ در حقیقت اللہ کی قدرتوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنی قدرتوں اور طاقتوں کو بیان کر کے کہہ رہے ہیں جو اللہ یہ کر سکتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے بعث بعد الموت کو کیسے ثابت کیا ہے قرآن کریم سے، میں پہلے بھی اس کو تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، پچھلے لیکچر میں بھی بات ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد کی زندگی کو کیسے ثابت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو لوگ
قرآنی آیات کو نہیں مانتے، جو لوگ قرآن کریم کو اللہ کی کلام نہیں مانتے، ہم تو اس پر بلائنڈ فیتھ رکھتے ہیں. کوئی بات قرآن میں آ جائے ہم کہتے ہیں ہمارے لیے دلیل ہے، ان کے لیے یہ دلیل نہیں ہے. قرآن کریم جو ہے وہ یہ نہیں کہتا جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے کہ تم آنکھیں بند کر کے اس کو مان لو. قرآن کریم ان کو عقلی دلائل دیتا ہے، ایسے دلائل دیتا ہے کہ ان کو ایک بات ماننی پڑتی ہے. قرآن کریم مرنے کے بعد کی زندگی کو جو سب سے پہلے دلیل دیتا ہے، قرآن کہتا ہے جس طرح مردہ زمین زندہ ہوتی ہے پانی کے نازل ہونے سے، ایک مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے تو مردہ انسان کیوں زندہ نہیں ہو سکتا؟ مردہ زمین کو زندہ کرنے والا اللہ ہے پانی کے ذریعے، تو مردہ انسان کو بھی زندہ کرنے والا دوبارہ اللہ ہے. یہاں سے بات شروع ہوئی ہے. اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. تشبیہ دی انسان کو، انسان دوبارہ پیدا ہوگا، مرنے کے بعد کی زندگی وہ مردہ زمین سے تشبیہ ہے. پھر اللہ رب العالمین جو اس کے دوسرے دلائل بیان کرتے ہیں بعث بعد الموت کے، وہ اللہ کی قدرت ہیں. کیونکہ در حقیقت اللہ کے بارے میں یہ تصور کرنا اللہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا نہیں سکتے، اللہ کی قدرتوں پر اعتراض ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں بیان کرتے ہیں. یہ قرآن کریم کا ایک عام انداز ہے، یہاں بھی یہی انداز اختیار کیا گیا. یہاں اللہ رب العالمین کی بہت ساری قدرتیں بیان کی گئیں. جو اللہ یہ کر سکتا ہے وہ یہ کام کیوں نہیں کر سکتا؟ اور انہی میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مخلوقات پیدا کر سکتے ہیں. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. زمین و آسمان کی تخلیق تو لوگوں کی تخلیق سے بہت بڑی چیز ہے. تو جو اللہ زمین و آسمان جیسی مخلوق پیدا کر سکتا وہ انسان کو دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ اصل میں دلیل ہے کہ اللہ کی قدرتوں کی. تیسری دلیل اللہ بیان کرتے ہیں کہ جو انسان اللہ کی قدرتوں پر اعتراض کر رہا ہے وہ انسان کی اپنی حیثیت کیا ہے. انسان جو ہے وہ اپنی حیثیت اس کی کچھ بھی نہیں ہے، نطفے سے پیدا ہوا ہے. اللہ رب العالمین کے بارے میں بحثوں بحثہ شروع کر دیتا ہے. سورہ یاسین کے اندر جو ہے یہ سارے دلائل بیان ہوئے ہیں، پچھلے لیکچر میں بات ہوئی تھی. چوتھی دلیل اللہ رب العالمین جو بیان کرتے ہیں وہ یہی کہ جو اللہ پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے وہ دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا. جو اس موضوع کے آخر میں اللہ نے انداز اختیار کیا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. تو یہ اللہ رب العالمین اس طرح کر کے عقلی دلائل کے ذریعے بعث بعد الموت کو ثابت کرتے ہیں. میں یہاں ایک چیز تھوڑی سی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو بعث بعد الموت کا موضوع شروع کیا ہے تو جو پہلی دلیل اللہ نے دی ہے وہ کیا دی ہے؟ مردہ زمین کی. کہ مردہ زمین، ویسے بعث بعد الموت کی دو دلیلیں اللہ رب العالمین نے بڑی صراحت سے سورہ حج میں دی ہیں. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب. اے لوگوں اگر تمہیں بعث بعد الموت کے بارے میں شک ہے تو پھر اللہ نے انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے ہیں. انسان کی تخلیق کے مراحل یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ انسان مرنے کے بعد زندہ ہوگا. کیونکہ انسان کی جو تخلیق کے مراحل ہیں یہ نہ سمجھے کہ انسان ایک دفعہ پیدا ہو جاتا ہے اب انسان بس بڑا ہوتا رہتا ہے، اس طرح نہیں ہے. انسان کی جو تخلیق کے جتنے مراحل ہیں یہ ساری تخلیق در تخلیق ہے. ہر مرحلہ ایک نئی تخلیق ہے. تو اسی طرح موت بھی ایک مرحلہ ہے اور موت کے بعد کی زندگی بھی انہی مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے. یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے بعث بعد الموت کی. اور اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے مردہ زمین کا ذکر کیا. یہ جو مردہ زمین کا اللہ ذکر کرتے ہیں یہ پھر اللہ اس سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ انسان کو بھی، جس طرح مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتے ہیں تو اللہ انسان کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لیں گے. ہم میں سے کئی لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ صرف ایک قیاس کیا ہے اللہ رب العالمین نے. جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ اللہ انسان کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ کہتے ہیں ہم شاید سمجھتے ہیں یہ قیاس ہے. میں سمجھتا ہوں یہ قیاس نہیں ہے، یہ باقاعدہ بالکل 100% مثال ہے انسان کے دوبارہ پیدا ہونے کی. جس طرح مردہ زمین بارش سے زندہ ہوتی ہے اور بارش ہوتی ہے زمین کے اندر جو بیج ہوتے ہیں تو وہ پھٹتے ہیں اور پھٹ کر وہ اگتے ہیں. انسان کی دوبارہ تخلیق شاید اس طرح ہوگی، شاید کیا یقیناً اسی طرح ہی ہوگی. انسان جو ہیں وہ اپنے قبروں میں ہوں گے. آپ سمجھیے کہ ایک بارش ہوگی، جس طرح بارش ہوتی ہے اور بنجر زمین زندہ ہو جاتی ہے، آپ سمجھیے بارش ہوگی اور وہ جو قبریں ہیں قبروں کے اندر جو انسان جو ختم ہو چکے ہوں گے، مٹی کے اندر مل چکے ہوں گے، لیکن ایک ذرہ انسان کے جسم کا باقی ہوگا جس کو عجب الذنب کہتے ہیں. انسان کا سارا جسم جو ہے وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے،
جسم ہو، ہماری کھال ہو، گوشت ہو یا ہڈیاں ہوں، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے سوائے ایک ذرے کے یا ایک حصے کے ہمارے جسم کے، اس کا نام عربی میں عجب الذنب ہے، وہ حصہ باقی رہ جاتا ہے، وہ حصہ ختم نہیں ہوتا۔ آپ سمجھیے وہ حصہ بیج کی طرح ہے، وہ قبروں میں موجود ہے، تو بارش ہوگی تو گویا کہ وہ بارش سے زمین زندہ ہوگی، وہ بیج گویا کہ وہ پھٹے گا اور پھٹ کر انسان گویا کہ پھر زمین سے اگے گا۔ حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نفخے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ایک نفخہ ہے جب سب مر جائیں گے اور دوسرا نفخہ جب سب زندہ ہو جائیں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں نفخوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی روایت ہے، 40 کا وقفہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ روایت بیان کی، شاگردوں نے پوچھا 40 سے مراد کیا، 40 دن؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے، 40 دن آپ نے فرمایا تھا، 40 کا لفظ مجھے یاد ہے، دن یاد نہیں ہے کہ آپ نے دن فرمایا تھا۔ شاگردوں نے پوچھا 40 مہینے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ابئی تمہیں انکار کرتا ہوں، مجھے یقین نہیں ہے مہینے فرمایا تھا کہ نہیں، 40 کا لفظ یاد ہے۔ شاگردوں نے پوچھا 40 سنہ، 40 سال؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے۔ صحابہ کرام بہت احتیاط کرتے تھے حدیث بیان کرنے میں، 40 کا لفظ یاد تھا ان کو، دن، مہینے اور سال کا لفظ یاد نہیں تھا، تو انہوں نے کہا 40 کا وقفہ ہے دو نفخوں کے درمیان۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ جب 40 کا وقفہ ہوگا اور 40 دن یا مہینے یا سال کے بعد جب دوسرا نفخہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ينزل اللہ من السماء ماء، پھر اللہ آسمان سے پانی اتاریں گے، فینبتون، پھر لوگ اگیں گے، کما ینبت البقل، جیسے ترکاریاں دانے اگتے ہیں، انسان اس طرح اگیں گے۔ کیسے اگیں گے؟ وہی بات جو میں نے آپ سے کر رہا ہوں کہ وہ جو ایک ذرہ ہے انسان کا، لیس من الانسان شیء الا یبلا، نہیں ہے انسان میں سے کوئی بھی شے مگر وہ بسیدہ ہو جاتی ہے، الا عظما واحدا، سوائے ایک ہڈی کے، وہو عجب الذنب، اور وہ ہے عجب الذنب، ریڑھ کی ہڈی کا جو ہے وہ آخری حصہ جو ہے یہ باقی رہ جاتا، باقی ہر چیز بسیدہ ہو جاتی ہے۔ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اسی سے انسان کی تخلیق ہوگی، اور یہ بارش کے ذریعے ہوگی۔ گویا کہ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جب بنجر زمین کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بالکل ساتھ دوبارہ زندگی کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا تشبیہ دیتے ہیں کہ جس طرح بنجر زمین زندہ ہوتی ہے اسی طرح انسان زندہ ہوگا۔ تو یہ یعنی مشابہت صرف ایک قیاس کی مشابہت نہیں ہے، یہ بالکل یعنی اسی طرح ہوگا۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہاں بھی ذکر ہے وہ نفخے کا، دوسرے نفخے کا، اور دوسرے نفخے کے بعد پھر ہے ثم یرسل اللہ تعالی او قال ينزل اللہ مطرا، پھر اللہ تعالیٰ بھیجیں گے یا اتاریں گے بارش، کأنہ الطل، گویا کہ وہ شبنم ہے، او الظل، یا گویا کہ وہ سائے کی طرح ہے، فتنبت منہ اجساد الناس، اس بارش سے لوگوں کے جسم اگیں گے، ثم ينفخ فیہ اخرى، پھر دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام ینظرون، سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین نے یہ یہاں بعث بعد الموت کا یہ جو شروع کیے دلائل، جو پہلی دلیل دی ہے بنجر زمین کی، اور ساتھ ہی فرمایا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، تو گویا کہ انسان کی دوبارہ پیدا ہونے کی صورت بھی اسی طرح ہی ہے، جس طرح بنجر زمین بارش کے ذریعے زندہ ہوتی ہے، انسان بھی گویا کہ اسی طرح قیامت کے دن اگیں گے۔ اس کی پوری تفصیل، پوری کیفیت کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کو علم ہے، واللہ تعالی عالم۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب تحلو الحياة شوقا إلى